سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہیں جو دین کی تبلیغ کرتی ہیں یا شرعی مسائل بیان کرتی ہیں اور جو سننے والے ہیں ان میں مرد اور غیر محرم یا اجنبی لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کیا عورت کی آواز میں جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ اجنبی اور غیر محرم مرد سن سکتے ہیں شرعی مسائل عورت کی آواز میں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ خاتون خواتین کو تبلیغ کرے اور مرد مردوں کو تبلیغ کرے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے یا مسائل بیان کرتے مسجد میں تو خواتین بھی آتی تھیں، اگرچہ وہ باپردہ ہوتی تھیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ یعنی مسجد میں خطبہ سننے کا یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خلفائے راشدین کے بعد بھی یہ کام جاری رہا ہے، اور خواتین مسجد میں واعظ و نصیحت خطبہ یہ سنتی رہی ہیں، اور حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر امہات المومنین وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دین کے مسائل ہیں وہ لوگوں کو بتاتی رہی ہیں، اور قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب میں قرآن کریم یہ فرماتا ہے مسلمانوں کو کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں یا عورتوں سے کوئی مسئلے پوچھنا چاہتے ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پھر تم پردے کے پیچھے سے پوچھ سکتے ہو، پردے کے پیچھے سے پوچھ سکتے ہو۔ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں یعنی ان سے احادیث سننے والے یا تفسیر سننے والے یا دیگر شرعی احکام جاننے والے، ان میں دیگر یعنی کہ غیر محرم مرد بھی تھے اور وہ پردے کے پیچھے سے پوچھا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بیان کرتی تھی۔ اسی طرح یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا ہے، اور کئی محدثین ایسے ہیں جن کے اساتذہ کرام میں خواتین کا نام بھی ملتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ عورتیں پردے کے پیچھے بیٹھ جاتی، درمیان میں پردہ ہوتا اور لوگ ان کی آواز میں وہ سنا کرتے تھے۔ یعنی یہ جائز ہے شرعی حدود اور شرعی آداب کا خیال کرتے ہوئے اگر کوئی خاتون پردے میں بیٹھ کر وہ اسلام کی تبلیغ کرتی ہیں تو پھر یہ مردوں کے لیے سننا بھی جائز ہے، مردوں کے لیے بھی سننا جائز ہے۔ البتہ جہاں تک وہ دوسرا تعلق ہے کہ عورتوں کی آواز میں جو گانے وغیرہ بجائے جاتے ہیں تو گانا تو سرے سے حرام ہے، خواہ وہ مرد کی آواز میں ہے یا عورت کی آواز میں ہے، تو اس کے سننے سے گریز کرنا چاہیے۔ البتہ یہ جو ہے یہ شرعی مسائل یہ عورت کی آواز میں مرد بھی سن سکتے ہیں، لیکن عورت کو بغیر پردے کے اور بغیر کسی یعنی کہ درمیان میں حجاب اور رکاوٹ کے مردوں کے سامنے یعنی کہ بلا وہ حجاب اور رکاوٹ نہیں آنا چاہیے، بلکہ درمیان میں کوئی نہ کوئی حائل ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر وہ خاتون اپنے گھر میں ہے یا مسجد کے ایک کمرے میں ہے جہاں لاؤڈ سپیکر کا انتظام ہے اور لاؤڈ سپیکر کے ذریعے آواز مردوں تک پہنچ رہی ہے، یا دوسری جگہ پہ لاؤڈ سپیکر کا انتظام کر دیا گیا ہے جہاں سننے والے مرد بھی ہیں، تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے۔ ہمارے پاکستان میں اب کافی ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ دین کی تبلیغ میں قرآن کریم کی تعلیم میں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ہیں، اسی طرح ان کی دیگر ساتھی ہیں جو کہ وہ تبلیغ کرتی ہیں الحمدللہ با پردہ، اور پھر وہ اپنی تبلیغ کو انہوں نے ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے چلایا ہوا ہے اور چل رہا ہے الحمدللہ، بہت سارا فائدہ ان سے لوگوں کو ہو رہا ہے۔ تو
شرعی آداب کا خیال کرتے ہوئے میرے بھائی، عورت کی آواز میں دین کے مسائل سننا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔